اناروبک اوشان نے انتہائی نفرت سے منہ بنایا، بے رحم مخلوق۔ اور پھر کیونکہ وہ اناروبک کا مطلب نہیں سمجھتا تھا، اس نے ٹائیگر کو گورا۔ کچھ پتا بھی ہے اناروبک کیا ہوتا ہے؟ ٹائیگر کو شبہ تھا کہ اسے اس اصطلاح کا مفہوم معلوم ہے، لیکن یقین نہیں تھا، لہٰذا اس نے انتہائی محتاط لفظوں میں کہا کہ اس کا تعلق کسی قسم کی ورزش سے ہے۔ نہیں، بہرام نے سنجیدگی سے کہا، اناروبک کا مطلب ہے آکسیجن کے بغیر۔ اس فاسٹ بریڈر بیکٹیریا کو کام کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آکسیجن کے بغیر نشو و نما پا سکتا ہے اور ہوا استعمال کے بغیر پیٹرول چوس سکتا ہے۔ یہی اس تخلیق کا خطرناک ترین پہلو ہے، سمجھ گئے؟ اوشان نے ٹائیگر کو گور کر پوچھا، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے چیف؟ نتیجہ؟ بہرام نے سر جھٹک کر کہا، شاید تہذیب انسانی کا مکمل خاتمہ، نوع انسان کی بربادی۔ کم بخت، بغیر آکسیجن والا بیکٹیریا۔ ٹائیگر نے تصحیح کی، بکو مت، کیا تم اب بھی نہیں سمجھے کہ اس انارنما بیکٹیریا کی وجہ سے سب مر سکتے ہیں؟ اوشان نے تڑک کر کہا، اناروبک بیکٹیریا۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر اس کی تصحیح کی، اس سے قبل یہ سلسلہ چل نکلتا۔ بہرام نے وضاحت شروع کر دی، ماسٹر نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ بیکٹیریا جلد ہی دنیا بھر کا تیل پی جائے گا، زیر زمین ذخائر اور ہمارے کنووں تک پہنچ کر ان کے سوتے تک خشک کر دے گا۔ پھر جب تیل اور گیس نہیں ہوگی تو کوئی صنعت بھی نہیں چل سکے گی۔ ایسا صرف اس وقت ممکن ہوگا جب کوئی تمام ذخائر پر اس بیکٹیریا کو پہنچا دے۔ اس صورت میں اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹائیگر نے بہرام کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، کچھ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد تیل کی صنعت کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ تیل پیدا کرنے والوں کو دمکا کر اپنے دوسرے مقاصد نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاش ان کا یہی مقصد ہوتا۔ بہرام اب پھر تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس صورت میں انہیں بلیک میلنگ کے عوض رقم ملتی رہتی اور تیل کی قیمتیں چڑھتی رہتی۔ یہ مہنگا سودا نہیں ہوتا ٹائیگر۔ اگر ان کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ وہ بیکٹیریا کی محدود تیاری کرتے، لیکن ہمارے کمپیوٹر کی اطلاعات کے مطابق اس کارپوریشن میں بہت بڑے پیمانے پر بیکٹیریا کی تیاری کے لیے زبردست سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو، تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ طیارے ہوں گے مگر پرواز نہیں کریں گے، کاریں کھڑی رہیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، بے روزگاری پھیلے گی۔ در حقیقت ہر شخص بے روزگار ہو جائے گا اور بھوکا مرنے لگے گا۔ پھر لوگ تشدد اور لوٹ مار پر اتر آئیں گے، یوں دنیا ختم ہو جائے گی۔ اوشان سر ہلانے لگا، اس نے کوریائی میں کہا، بس اتنی سی بات ہے، سراجوں میں تیل اتنی اہمیت نہیں رکھتا، ویسے بھی مغربی دنیا کو ختم ہو جانا ہی چاہیے۔ اس کے نزدیک بیکٹیریا مغرب کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر نے ہنکارا بھر کر بہرام کو بغور دیکھا۔ صورتحال واقعتاً عجیب تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص تیل کے عالمی ذخائر کو ختم اور تیل کے قدرتی سوتوں کو خشک کر دینا چاہتا ہے۔ درست، بہرام نے جواب دیا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس حرکت سے روکنے میں ہر شخص ناکام ہو گیا ہے۔ ہاں، بہرام نے اس بار زیادہ جوش سے تصدیق کی۔ پھر یہ پیوریسنس کہاں ہے؟ ہمارے پاس ڈیلی واٹر کا ایک پوسٹ باکس نمبر ہی ہے۔ بہرام کا لہجہ اچانک پژمردہ ہو گیا۔ پہلے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہم نے اس کا ہیڈ کوارٹر تلاش کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس ہیڈ کوارٹر کو کھو بیٹھے۔ فی الوقت ایسا لگتا ہے جیسے پیوریسنس کو یہ صلاحیت بھی حاصل ہے کہ وہ خود کو کمپیوٹر کی بھول بھلائیوں میں چھپا سکے، لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ کمپیوٹر کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ کسی نہ کسی کو اس مہم سے فائدہ اور منافع ضرور ہوتا ہوگا، لیکن اعصاب شکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ہماری نظر میں ایسا کوئی گروپ یا شخص نہیں جو دنیا بھر کا تیل ختم کرنا چاہتا ہو۔ تبھی ٹائیگر کو اندازہ ہوا کہ بہرام جیسا شخص اتنا مضطرب، بے چین اور پریشان کیوں ہے۔ بہرام کو علم تھا کہ اس حرکت کے پس پردہ کوئی مقصد نہیں اور وہ دنیا کی بے مقصد بربادی سے ہراساں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ پیوریسنس کے پس پشت کوئی مقصد ضرور ہے چیف، ٹائیگر نے کہا۔ کوئی یا تو کسی کو ملوث کرنا چاہتا ہے یا پھر انتہائی زبردست منافع یا کوئی اور چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، شاید، لیکن ہمیں ابھی تک یہ علم نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ صرف اتنا اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ علم بھی ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ کہاں ہے۔ بہرام کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دشمن ایسے تمام سائنسدانوں کو راہ سے ہٹا رہا ہے جو اس کے ریسرچ پروجیکٹ سے وابستہ نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سائنسداں فاسٹ بریڈر بیکٹیریا کے توڑ کے لیے خدمات پیش نہ کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر 2 افراد سائنسداں بن کر کسی یونیورسٹی میں بیکٹیریا ریسرچ پر لیکچر دیں تو تباہی اور بربادی کا علم بردار فوراً ہی اس سے رابطہ قائم کرے گا یا انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ دونوں سائنسداں ٹائیگر اور اوشان ہی ہو سکتے تھے۔ تب پھر فکر نہ کریں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔
اس نے جیسے ہی ہم پر ہاتھ رکھا اور ہم تک اس کی رسائی ہوئی تو ہم اس کا قصہ تمام کر دیں گے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی آف میساچوسٹس میں کسی نے اندازہ لگا لیا کہ تم دونوں سائنسدان نہیں ہو اور یہ بات باہر نکل گئی، پھر ہمارا دشمن تمہیں نظر انداز کر دے گا۔ یہاں تمہاری روایتی صلاحیت زیادہ کارآمد نہیں ہوگی ٹائیگر، یہ سائنس کے بارے میں تمہاری اہلیت کا امتحان ہوگا۔ بہرام نے پرتفکر انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کسی قسم کا تردد نہ کریں جناب عالی۔ اوشان نے بہت دیر بعد اس گفتگو میں حصہ لیا۔ ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم اناروبک کے بارے میں دوسرے سائنسدانوں سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ہم دکھا دیں گے کہ ہم کتنی دیر تک اپنی سانسیں بند رکھ کر زندہ رہ سکتے ہیں آکسیجن کے بغیر۔ پھر وہ تیزی سے کوریائی میں بولا، وہ ٹائیگر سے کہہ رہا تھا، یہ شخص ابھی جاگ رہا ہے، اس کے سونے سے پہلے ہی پوچھ لو کہ کیا یہ کسی ٹی وی پروڈیوسر سے واقف ہے۔ ابھی نہیں، یہ مناسب وقت نہیں، ٹائیگر نے کہا۔ سفید فاموں کے پاس مناسب اور نامناسب وقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ ہاں، حسن کے بارے میں گفتگو ہو تو وہ اس پر وقت مناسب نہیں کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اوشان چڑ کر بولا، ہمارے بارے میں آپ کیا سمجھے؟ درمیانے جسم والے نوجوان نے پوچھا۔ اس کی کلائیاں غیر معمولی طور پر باری تھیں اور لیبارٹری ٹیبل پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ ٹیبل پر بیٹھا ہوا نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھالے ہوئے ہے تاکہ وہ زمین سے نہ لگ جائے۔ نوجوان پروفیسر اور اس کا بوڑھا کوریائی ساتھی دونوں میساچوسٹس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے پرائم کارنر آفس میں بیٹھے تھے اور ڈاکٹر ولاڈمار کیٹنگ کو حیرت تھی، اہم چوٹی کے پرائم کارنر آفس میں یہ دونوں کس طرح پہنچ گئے۔ کارنر آفس حاصل کرنے والے لوگ صرف وہی ہوا کرتے تھے جو مشہور اور ممتاز ہوں۔ میں صرف اور صرف تجسس میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر کیٹنگ نے نوجوان پروفیسر کی طرف دیکھ کر کہا، اور ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکا ہوں۔ ہم ریپڈ بریڈنگ اناروبک بیکٹیریا کے شعبے میں خصوصی نوعیت کا کام کر رہے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، پیٹرولیم وائز، ڈاکٹر کیٹنگ نے چونک کر کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں اسی باعث یہاں دفتر مل گیا ہے۔ ہمیں دفتر اس وجہ سے ملا ہے کہ ہم یہاں دفتر حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہیں یہاں نااہل ہونے کے باوجود بھی دفتر کی جگہ مل جائے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ منفی نوعیت کا سوال ہے۔ ڈاکٹر کیٹنگ نے جھینک کر جواب دیا، ویسے ہم نے تم لوگوں کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا، شاید اسی باعث تمہیں یہاں کوئی کارنر آفس حاصل نہیں ہو سکا، ٹائیگر نے بلا جھجک کہا۔ اسی لمحے اوشان نے اپنی انگلی اٹھا کر توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، پھر اس نے انگلی سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کیٹنگ کی طرف دیکھا۔ یہ تشریف رکھیے کا اشارہ تھا۔ اوشان نے اپنی کبا کی جیب سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکال کر ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور ڈاکٹر کیٹنگ کو اشارے سے کہا کہ وہ گھڑی دیکھتا رہے۔ کیٹنگ 20 منٹ تک گھڑی دیکھتا رہا، پھر آئینہ بھی دیکھا جس پر نمی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بوڑھے نے 20 منٹ سے سانس نہیں لی، اور یہ ناممکن بات تھی۔ ڈاکٹر کیٹنگ کو یہ شبہ ضرور ہوا کہ اس شخص نے کوئی خفیہ آلہ چھپا رکھا ہے جو آکسیجن خون میں شامل کر رہا ہے۔ نصف گھنٹے بعد اوشان نے سر ہلا کر چھوٹی سی سانس لی اور مسکرانے لگا۔ اس کی یہ مسکراہٹ ڈاکٹر کیٹنگ کو بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ڈاکٹر نے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ اناروبک، اوشان نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ ہم اناروبک پر اتھارٹی ہیں۔ واقعی؟ لیکن تم نے اپنے لبادے میں یقیناً کوئی ایسا آلہ چھپا رکھا ہے جو آکسیجن بحفاظت تمہارے خون میں شامل کرتا رہا ہے۔ نہیں، تب پھر تم کسی ایسے طریقے پر قادر ہو کہ سانس نہ لینے کے باوجود تمہارے دوران خون میں آکسیجن شامل ہوتی رہے۔ ہاں، اوشان نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ صرف اور صرف مثبت اور منفی کے درمیان توازن کا مسئلہ ہے۔ یہ توازن قائم ہو جائے تو پھر جسم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے کام واحد اکائی کہا جا سکتا ہے۔ درست، ڈاکٹر سر ہلانے لگا۔ اس نے چند سائنسی اصطلاحات کا ذکر کیا تو ٹائیگر کو پہلی بار احساس ہوا کہ تناجو کا عمل تنفس اور مشق تنفس جدید سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ہے۔ تم یقیناً انتہائی قابل انسان ہو۔ ڈاکٹر کیٹنگ اب شرمسار سا نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں اپنے شبہات پر ندامت کا اظہار کر رہا ہوں۔ پہلے مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی سائنسی علم نہیں، کوئی سند یا ڈگری نہیں۔ سند یا ڈگری؟ اوشان کا چہرہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ کاغذ کے ایسے پرزے صرف اور صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہاں تک تعلیم حاصل کی گئی ہے، یہ نہیں بتاتے کتنی تعلیم حاصل کی گئی ہے۔ ویسے مجھے اس عمارت میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو یہ سمجھ سکے کہ میں کیا ہوں۔ تم بہت صاف کو اور ایماندار عالم ہو، ڈاکٹر کیٹنگ نے سر ہلا کر بڑے خلوص سے کہا۔ ویسے اس شعبے یعنی اناروبک میں تم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تم یقیناً خوش قسمت بھی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے کئی افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو پھر میں خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ڈاکٹر کیٹنگ نے فوراً جواب دیا۔ صرف وہ سائنسداں ہلاک ہوئے جو یہیں کام کرتے رہے، جنہیں ملازمت ملی اور جنہوں نے ملازمت قبول کر لی، وہ بہت ترقی کر گئے۔ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں
انہیں تحقیق کی لامحدود سہولتیں حاصل ہیں، ان کے پیچھے بڑے ملازموں کی فوج رہتی ہے، وہ جس موضوع پر چاہیں ریسرچ کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ ملازمت قبول کرنے والے کو کس قسم کی پیشکش کی گئی تھی؟ اس بار ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ یہاں سے جانے سے قبل مجھے بتا کر گئے تھے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ملازمت کہاں ملی؟ اس کا مجھے پتہ نہیں۔ کمال ہے، ٹائیگر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو یہ تو علم ہے کہ انہیں کیسی سہولتیں حاصل ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ انہیں کہاں ملازمت ملی۔ ناقابل یقین۔ میرا خیال ہے کہ ان سائنسدانوں کو بھی اس کا علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ڈاکٹر کیٹنگ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ انہیں ٹی وی کی خبروں یا اخبارات کے ذریعے یہ علم ہو چکا تھا کہ آسامیاں کہاں ہیں۔ ان میں بیشتر نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ ویسے وہ بہت خوش قسمت نکلے۔ اخبار ٹی وی والی بات ہضم نہیں ہوتی ڈاکٹر، ٹائیگر نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا اس کی مزید وضاحت نہیں ہو سکتی؟ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ خبروں سے انہیں اشارہ یا شے ملتی تھی۔ تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ فاسٹ برڈر تیل صاف کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تیل پیدا کرنے والے مشہور علاقے یا تیل کے بارے میں ایسی کوئی خبر ٹی وی پر دیکھی ہوگی جس میں انہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ وہ کس رابطہ قائم کریں۔ بھرتی کا یہ طریقہ انتہائی انوکھا ہے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر تبصرہ کیا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی ایسی شاندار آفر کرے تو کوئی بھی نوکری کی درخواست دینے کے لیے چاہے آپ تک بھی تیر کر جا سکتا ہے، کیٹنگ نے جواب دیا۔ کاش کوئی ایسی پیشکش ایسٹرو فزسٹ کو بھی کرتا۔ اوہ، آپ ایسٹرو فزسٹ ہیں؟ ٹائیگر نے اس کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ اب ٹائیگر کو اس لیبارٹری کی بو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کھڑکی دریائے چارلس کی طرف کھلتی تھی، جس کے دوسری طرف بوسٹن تھا، جہاں ٹریفک جام رہتا تھا۔ لوگ نہ جانے کیوں اسے نیو ایتھنز کہنے پر مصر رہتے تھے۔ اوشان کو بھی اس پر اعتراض تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس شہر کو نیو ایتھنز کہا جاتا ہے تو پھر یہ ایتھنز کی نقل ہے، اور ہر نقل انتہائی گھٹیا درجے کی ہوتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے قبل کسی ماسٹر کے زمانے میں کسی بھی شہنشاہ نے ایتھنز کو مغرب یا بابل یا روم کو قاہرہ قرار نہیں دیا، کیونکہ اصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ماسٹر کے داؤ کی نقل اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ اصل سے زیادہ یا اس کے برابر بھی مؤثر نہیں ہوگی۔ لہٰذا مجھے سنانجو کا باشندہ بنانے کی کوشش نہ کریں، لٹل فادر۔ سنانجو کے باشندے کی نقل زیادہ اچھی نہیں ہوگی۔ ٹائیگر نے قاہرہ اور بابل کے بارے میں طویل تقریر سن کر کہا تھا۔ نہیں، یہاں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، اوشان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ سنانجو کا باشندہ بنانے کا کام میں کر رہا ہوں، لہٰذا نقل اصل سے بہت شاندار ہو سکتی ہے۔ میں سنانجو میں پیدا نہیں ہوا تھا، لٹل فادر، ٹائیگر نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، فردوس میں تمہاری پیدائش محض اتفاقاً ہو گئی تھی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حادثاتی طور پر۔ تم تو حادثاتی طور پر فردوس میں پیدا ہو گئے تھے۔ ویسے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کہاں پیدا ہوا ہے۔ اصل نقطہ ذہنیت کا ہے، نفسیاتی جرأت کا ہے، جو اچھی تربیت سے کسی بھی شخص کے اندر بیدار کی جا سکتی ہے۔ نفسیاتی جرأت وہ تم میں ہے ہی نہیں، اس کا بیج آپ کے سوا میں سنانجو کے ہر باشندے سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی آپ کو یقیناً اب تک یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سنانجو کا نیا ماسٹر کون ہوگا، ٹائیگر نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم کو سنانجو کی کریم زبان پر مکمل عبور حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اوشان نے مزید کچھ نہیں کہا، اور اس وقت وہ MUT کی لیبارٹری میں موجود تھے۔ اوشان ڈاکٹر کیٹنگ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے سفید فام امریکی ریڈ انڈینز کو دیکھا کرتے تھے۔ کیٹنگ بچھا جا رہا تھا اور ٹائیگر دریائے چارلس کے پرسکون پانی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے لیبارٹری کی بو سے وحشت ہونے لگی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ میرا مقصد اور مطلب سمجھ گئے؟ کیٹنگ نے مسکرا کر اوشان سے پوچھا۔ یقیناً، اوشان کی بجائے ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کی نظریں اب کشتیوں پر تھیں جو دور سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیٹنگ نے کچھ کہنا چاہا، مگر اوشان اب اکتا چکا تھا، لہٰذا اس نے ہاتھ اٹھا کر کیٹنگ سے فرمائش کی کہ وہ 5 منٹ کے لیے اپنی سانس روک کر دکھائے۔ اس پر کیٹنگ فوراً کمرے سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے میز کی دائیں طرف سے ایک سیاہ دھاتی سلنڈر نکالا۔ یہ سلنڈر خاص قسم کا تھا۔ اسے فون کے سپیکر پر رکھنے سے بیپ بیپ کی آواز نکلتی تھی، اور ایک ایسا نمبر خود ڈائل ہو جاتا تھا جس کا کیٹنگ کو علم نہیں تھا۔ کیٹنگ نے سلنڈر سپیکر پر رکھ دیا۔ چند لمحے بعد رابطہ قائم ہو گیا اور کیٹنگ نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے 2 نئے پروفیسروں سے رابطہ قائم کیا ہے، اس نے ان کے نام بتاتے ہوئے کہا۔ وہ اگرچہ اجنبی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں ریپڈ بریڈر بیکٹیریا RBB کے مستند سائنسداں ہیں۔ آپ کی ہدایات کے مطابق میں نے انہیں رابطے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اب وہ یقیناً ذرائع ابلاغ پر نظر رکھیں گے تاکہ انہیں بھی پیغام مل سکے۔ میں ترغیبات اور آسائشات کا بھی تفصیلی ذکر کر چکا ہوں۔ کیٹنگ نے ریسیور رکھ کر سکون کی سانس لی۔ اگرچہ اسے خود علم نہیں تھا کہ ٹی وی پر کیا آتا ہے، لیکن اسے یہ علم ضرور تھا کہ اس نے جس کسی سے بھی ترغیبات اور طریقہ کار کا ذکر کیا وہ زیادہ عرصہ یونیورسٹی میں نہیں ٹھہرا، یا پھر اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ملی۔
اس میں کیٹنگ کا کوئی قصور نہ تھا، وہ تو صرف ایک ایسے نمبر پر اطلاعات فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا جس کا اسے بھی علم نہ تھا۔ اس کی اپنی خاص مصروفیات تھی، اس کے پاس 2 رولز رائس کاریں اور کیپ کوڈ کی جائیداد تھی، اور یہ سب کچھ وہ پروفیسر کی حیثیت سے ملنے والی تنخواہ میں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ سلنڈر رکھ کر چند باتیں کہہ دینے سے اسے یہ سب کچھ ملا تھا، اور وہ جو کچھ ملا تھا اسے برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی ضمیر میں خلش ہوتی تھی تو وہ بھی رولز رائس کے انجن کی آواز کی مانند دھیمی اور خوشگوار لگتی تھی۔ کبھی اسے یہ افسوس ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کے مفاد سے غداری کر کے اچھے سائنسدانوں کو کہیں اور بھیج رہا ہے، لیکن یہ افسوس اس وقت فوراً غصے میں بدل جاتا جب اسے یہ احساس ہوتا کہ اسے کارنر آفس اتنی لمبی ملازمت کے باوجود نہیں دیا گیا۔ دراصل کارنر آفس نہ ملنا ہی اس کے لیے دولت مند بننے کا ذریعہ تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ کارنر آفس الاٹ کرنے کی درخواست دی تھی، اور جس روز تیسری درخواست بھی مسترد ہو گئی تو اسے کسی اجنبی نے فون کیا اور مطلع کیا کہ اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھول دیا گیا ہے۔ اسے اس پر یقین نہ آیا، لیکن جب خود بینک نے اسے فون کر کے اطلاع دی تو وہ خوشگوار حیرت سے دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد اسے ایک مرتبہ پھر اجنبی نے فون کیا، اس کی مشکلات پر گفتگو کی، اور پھر اسے اس کے نئے بینک اکاؤنٹ میں موجود دولت پر مبارکباد دی۔ اور ڈاکٹر کیٹنگ، اجنبی نے سرسری انداز میں کہا، ہمیں آپ کی یونیورسٹی کے ایک شعبے میں بڑی دلچسپی ہے، کیا ہمارا کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں؟ ضرور، بشرطے کہ کام کی نوعیت غیر قانونی ہو۔ ارے غیر قانونی کام؟ ایسا تو سوچے بھی نہیں، میں غیر اخلاقی کام بھی نہیں کر سکتا۔ کمال ہے، ہم آپ سے غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام کیوں لیں گے ڈاکٹر کیٹنگ؟ میں آپ کا دوست ہوں، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کریں گے کہ ہم دوست ہیں؟ کئی برس کے بعد اب بھی کیٹنگ کو اس حقیقت پر بے پایاں مسرت تھی کہ اس کے دوست نے اسے کبھی غیر اخلاقی یا غیر قانونی کام نہیں لیا۔ اپنی رولز رائس کار میں کیپ کوڈ کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے جاتے ہوئے اس وقت وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا، اور اس کے ذہن کی کسی گوشے میں یہ راز بھی پنہاں تھا کہ وہ ان 2 پروفیسروں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا جن کے بارے میں اس نے خفیہ نمبر پر اطلاع دی تھی۔ اسے ان دونوں پر رشک بھی تھا اور وہ ان سے حسد بھی کر رہا تھا کیونکہ وہ نوارت تھے، مگر انہیں کارنر آفس مل گیا تھا، جبکہ وہ 25 سالہ ملازمت کے باوجود کارنر آفس ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تھا۔ براڈفورڈ ویک فیلڈ سوئم دی بوسٹن بلیڈ کا پبلشر تھا۔ وہ میساچوسٹس کے شمالی ساحل پر اپنی ساحلی رہائش گاہ کے سامنے لنچ کر رہا تھا کہ اچانک بٹلر نے اطلاع دی کہ اس کے اسپیشل ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ براڈفورڈ گٹھیلے جسم کا مالک تھا، اس کے گال موٹے موٹے اور لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے گردن گھما کر بٹلر کی طرف دیکھا تو اس کی ٹھوڑی کے نیچے لٹکا ہوا گوشت ہلنے لگا۔ کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ آپ کا فون مسٹر براڈفورڈ، اسپیشل فون جس کا ریسیور اٹھانے سے آپ نے مجھے منع کر رکھا ہے، بٹلر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ریسیور مت اٹھانا، مگر وہ مسلسل بج رہا ہے۔ ٹھیک، براڈفورڈ نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بٹلر کے سہارے اٹھ کر اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی اب بھی بج رہی تھی۔ براڈفورڈ ویک فیلڈ کو علم تھا کہ اسے فون کا ریسیور اٹھانے میں عجلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے کال ریسیو نہ کی تو گھنٹی مہینوں تک بج سکتی ہے، لیکن کیونکہ آج کی سہ پہر وہ بالکل خالی اور غیر مصروف تھا، لہٰذا اس نے فون ریسیو کرنے کو ترجیح دی۔ ویسے اسے نسلی انصاف کے موضوع پر ایک کانفرنس کی منصوبہ بندی بھی کرنی تھی۔ یہ مسئلہ یہ تھا کہ مقامی پولیس کو اس بات پر قائل کر دیا جائے کہ سیاہ فام پینل کے لوگ اس پرسکون گاؤں مام ٹاسک میں آئیں گے تو کوئی مسئلہ جنم نہیں لے گا۔ اس گاؤں سے براڈفورڈ نے بوسٹن میں نسلی انصاف کی مہم شروع کی تھی۔ اس کا پرچہ بوسٹن بلیڈ نسلی امتیاز کے خلاف جنگ میں مصروف تھا۔ سفید فاموں کی زیادتیوں سے اس کے کالم بھرے رہتے تھے، اور براڈفورڈ کو مسرت تھی کہ اس کے اپنے آبائی گاؤں میں کسی قسم کا نسلی جھگڑا نہیں۔ ایسے سورج غروب ہونے کے بعد مام ٹاسک میں سیاہ فام نظر نہیں آتے تھے۔ گھروں میں کام کرنے والے سیاہ فام خادم بھی سورج غروب ہونے سے پہلے گاؤں سے چلے جانے کے پابند تھے۔ براڈفورڈ کو اس صورتحال اور اخبار کی پالیسی کے درمیان تضاد کی زیادہ فکر کبھی نہ ہوئی۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔